کوئی بھی شخص کبھی بھی بے وقوفی کر سکتا ہے. میڈیا کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں بھنڈ مارنا، تو بھنڈ مار سکتا ہے. اور شریف خاندان نے کیسے کیسے منی لانڈرنگ کی ہے. اب جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، سائفر گم ہو گیا، پھر عمران خان نے ان سے واپس لے لیا، پھر عمران خان سے جب انہوں نے مانگا تو عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس نہیں ہے، گم ہو گیا ہے. ایڈنٹ موشن آتی ہے. بھائی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، قاسم سوری صاحب کیا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ رولنگ دے چکے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس کو کھول دیا جائے. دیکھیے یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں سے آئی، یہ آڈیو تو ایک آئی تھی، یاد ہے آپ کو، اعظم خان کی، اسد عمر کی یا کسی اور کی ایک عدد آڈیو آئی تھی. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. اعظم خان کا بیان، کامران شاہد نے بڑی غلطی کر دی، عمران خان کے لیے زبردست مدد آ گئی اور اعظم خان کہاں ہے پتہ چل گیا. اس ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں. اعظم خان 15 جون کو لاپتہ ہوتے ہیں، 16 جون کو ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، اور اس کے بعد حکومتی اور صحافتی حلقے یہ بات کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ تو بولے گا. اس کے بعد متعلقہ فورم پر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اعظم خان ان کے پاس نہیں ہے. پھر اعظم خان کا اعترافی بیان آتا ہے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آف اعظم خان. پھر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میجسٹریٹ نے اعظم خان کو اغوا کر لیا ہے. بے وقوفی کسی کی میراث نہیں ہوتی جی، کوئی بھی شخص کبھی بھی بے وقوفی کر سکتا ہے. میڈیا کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں بھنڈ مارنا، تو بھنڈ مار سکتا ہے، تو بھنڈ مارا گیا. اب ایک شخص جو آج 19 تاریخ ہے جی 19 جولائی 2023، تو اب ایک شخص جو تقریباً 1 مہینہ 4 دن سے لاپتہ ہے، جبری گم شدہ ہے، بالکل اس شخص کا بیان آ جائے گا، کون مانے گا؟ آپ اسے درست مان لیں گے. اسحاق ڈار صاحب کا 164 کا بیان تھا کہ میں نے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے کیا 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 ہے، اور شریف خاندان نے کیسے کیسے منی لانڈرنگ کی ہے. کب تھا یہ بیان، کس کے ایرا میں؟ نواز شریف صاحب، پرویز مشرف کے ایرا میں، نواز شریف کے بارے میں. تو پرویز مشرف کون تھا؟ پرویز ڈکٹیٹر تھا. تو عدالت نے کیا کہا؟ بزور طاقت ڈکٹیٹر کا لیا گیا بیان قابل قبول نہیں ہے. تو کیا اعظم خان میڈیا کو بلا کر گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے پھولوں کے ہار پہن کے نیازی کی ایسی کی تیسی اب بتاتا ہوں میں، یہ کر کے گیا تھا میجسٹریٹ کے پاس؟ اعظم خان لاپتہ ہے، لایا گیا اس کو. تو اعظم خان کے اس بیان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ عدالت میں باقاعدہ طور پر پاکستان کے مختلف اداروں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس، اور حکومت نے کہا ہے جی بالکل، ہمارے پاس اعظم خان نہیں ہے. یہی معاملہ عمران ریاض خان کے ساتھ بھی ہے نا، نہیں ہے. اب جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس ہے. میجسٹریٹ صاحب نے اعظم خان صاحب کو غالباً غائب کر دیا، اور اس کے بعد اعظم خان کا میجسٹریٹ صاحب کے سامنے اعترافی بیان سامنے آ گیا. کیسی مزیدار چیز ہے. تو یہ تو باقاعدہ طور پر کس کو ہیلپ کرے گی یہ سچویشن؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم سرکار. ٹھیک ہے نا. نہیں، یہ عدالت میں جا کر تو جب یہ بیان ہوگا اور یہ کہے گی عدالت کہ ہمیں تو آپ نے بتایا تھا بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، بندے کا اعترافی بیان آ رہا ہے، تو اس اعترافی بیان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ سپورٹ کرے گی عمران خان کو. لیکن یہ جو اعترافی بیان ہے وہ کس کو؟ دیکھیے یہ اعترافی بیان اگر اعظم خان کا عمران خان کے خلاف نون لیگ کو سپورٹ کرے گا، وہ یہ مان رہا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے، درست مانے اعظم خان کے بیان کو، درست مانے، اور درست مان کے اعظم خان کے بیان کو عمران خان کو سزا دیں اور ٹانگ دیں. ایسی کی تیسی عمران خان نے ایسی کی. لیکن لیول پلئنگ فیلڈ کس کا مطالبہ ہے؟ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ. تو پھر لیول پلئنگ فیلڈ کریں. اسی طرح سے اعترافی بیان 164 کا بیان اسحاق ڈار کا ہے، پہلے اس کو درست مانیں، اور اس کو درست مان کر اس میں جو باتیں کی گئی تھی میاں صاحب کو سزا دیں منی لانڈرنگ کی. اسحاق ڈار صاحب کو بھی، کیونکہ چلے وہ سلطانی گواہ بن گئے تھے، تو سلطانی گواہ بننے کا فائدہ یہ ہے کہ سزا نہیں ہوگی، لیکن پھر آپ کی پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ مزے لے رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو. سائفر گم ہو گیا، پھر عمران خان نے ان سے واپس لے لیا، پھر عمران خان سے جب انہوں نے مانگا تو عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس نہیں ہے، گم ہو گیا ہے. تو سائفر کی جب سماعت ہو رہی تھی جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ،
نامزد چیف جسٹس صاحب تو 22 فروری 2023 کو انہوں نے سماعت سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سائفر کی تحقیقات حکومت کا کام ہے، سنی سنائی باتوں پر سماعت نہیں کر سکتے ہم. تو سائفر جو ہے انہوں نے سنی سنائی بات قرار دیا. ہماری قومی ڈاکیومنٹ ہے. ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے کیا کہا تھا؟ اجلاس ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک بیان سنواتے ہیں اپنے ناظرین کو. یہ بیان جو ہے یہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان ہے. یہ سنواتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا کہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس بیان کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے ڈی مارش کیا. ڈی مارش کیوں کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں تھی؟ اگر حقیقت نہیں تھی تو کیا پاکستان کے اداروں نے ایک غیر حقیقی چیز پر ڈی مارش کر دیا؟ نہیں. تو پھر یہ بیان سنے پہلے ہماری ناظرین، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے اب یہ جو ہے یہ حقیقت تو ہے، یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے فورم پر تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور ایک بار نہیں، ایک بار عمران خان کی حکومت میں، ایک بار شہباز شریف کی حکومت میں، 2 بار کی تسلیم شدہ حقیقت ہے. قاضی فائز عیسی صاحب. لیکن اس سائفر میں ایسا کیا ہے جو کھول نہیں رہے کوئی بھی؟ دیکھیے اس کو تو کھول دیں اور اس کو جو ہے وہ ڈی سائفر، ڈی کوڈڈ اور تمام چیزیں سامنے آ جانی چاہیے، تو سامنے آ جائے. عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا نا کہ سائفر کے ذریعے ان کی حکومت گرائی گئی، اور سائفر کی جو کنورزیشن تھی اس دوران ہی نو کانفیڈنس موو ہوئی. بالکل ایسا ہی ہوا نا، اور یہ تمام چیزیں ہوئیں تو یہ تمام چیزیں اس سے ویریفائی ہوتی ہیں. 7 مارچ کی جو بات تھی اس کے بعد 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن آتی ہے. بھائی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، قاسم سوری صاحب کیا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ رولنگ دے چکے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس کو کھول دیا جائے. اب تک نہیں کھولا گیا. صدر پاکستان نے بھی کہا تھا اور اس کے بعد سب نے کہا. اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی کہا تھا کہ کھول دیں اس کو، لیکن نہیں کھولا گیا تھا. عمران خان صاحب خود کیوں یہ کام نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ نہیں کر سکتے نا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہو جائے گا. پیرا ڈی کی بات ہو رہی ہے کہ ویڈیو عمران خان صاحب، یہ کامران شاہد صاحب نے بڑا اچھا کام کیا. یہ تو مطلب فوٹیج این ایل ای کو آپ دے دیں کہ بھائی یہ لگا دیں، اور اس پہ ساتھ میں ہدایات دیں لکھ کر کے یہاں سے یہاں تک یہ والا جملہ لگانا ہے. تو یہ ویڈیو کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں سے آئے گی. آڈیو تو ایک آئی تھی، یاد ہے آپ کو، اعظم خان کی، اسد عمر کی یا کسی اور کی ایک عدد آڈیو آئی تھی. لیکن اس آڈیو کو بھی حکومت کہا گیا تھا لے جائیں سپریم کورٹ میں اور تحقیقات کروا لیں. تو جو لیٹس پلے ود اٹ والا عمران خان صاحب کا جملہ تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، اس کو کیوں نہیں لے کر گئے ہم عدالت میں؟ کیونکہ جب ہم عدالت میں لے کر جائیں گے تو عدالت ایک سوال کرے گی کہ یہ کس نے ریکارڈ کیا جی، تو وہاں پر کوئی جواب نہیں ہے. تو پھر متعلقہ بندہ ہو جو ریکارڈ، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جائے گی نا. تو اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو ہمارے ہاں کچھ عجیب ترین کام. اعظم خان میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہے، ان کو ہی پتا ہے، انہوں نے بیان ریکارڈ کیا ہے. تو میجسٹریٹ صاحب کے پاس جو لے کر آیا یا میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہے جی، تو بتا دیں کہ کہاں ہے، کیونکہ ان کی فیملی بیچاری ڈھونڈ رہی ہے. ان کے بھتیجے پرچہ ہے جی، پرچہ کروایا تھا ان کا گم ہے، اور اس کے بعد اب ان کو پتا چلا ہے کہ وہ کہاں، ان کو بتا دیا جائے. اب غریدہ فاروقی صاحبہ، کامران شاہد صاحب، منیب فاروق صاحب ساختہ لاپتہ ہوئے، روپوش ہوئے بلکہ. تو اب اگر غریدہ کی اس بات کو ماننا ہے کہ اعظم خان خود ساختہ لاپتہ اور روپوش ہوئے، تو پھر وہ جو بچی کی ماں تھی نا، جو کہہ رہی تھی کہ بچی ان کے پاس ہے، اور ان کی ایک آڈیو آئی تھی، تو وہ پھر اس کو بھی جو نا بچی ان کے پاس، بچی کی ماں جھوٹ بول رہی تھی. انہوں نے بچی کو بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے غلط کیا تھا، بچی خود رہ رہی تھی اور بچی نے کہا تھا مجھے اپنی ماں کے پاس نہیں جانا. تو اس کو مان لیتے. طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.